بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بدقسمتی سے کچھ دشمنان اہل بیت کلمہ گو ہونے کے باوجود یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار کے حصول یا عظمت و بڑائی کے لالچ میں یزید کی بیعت نہیں کی، بلکہ اس سے جنگ کی اور شہید ہو گئے، نعوذ باللہ۔ آج کی ویڈیو میں اسی سوال کا جواب احادیث کی روشنی میں دیا جائے گا۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 6 ماہ تک خلافت کے امور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے، لیکن پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے جو 2 گروہوں میں صلح کروائے گا اور خون ریزی کو روکے گا، حوالہ بخاری، حدیث نمبر 7563 اور 7109، نسائی 1411۔ تاریخ گواہ ہے کہ کیسے اہل بیت نے صلح صفائی سے اقتدار کو اپنے گھرانے سے منتقل کر دیا۔ جہاں تک سوال عزت و آبرو اور جاہ و جلال کا ہے تو بھلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تعلق اور نسبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی، یا اس سے زیادہ کوئی عزت کی بات ہو سکتی ہے؟ بے شمار احادیث موجود ہیں جو اہل بیت کی پاکی اور عظمت پر ہیں، لیکن ہمارا موضوع یہ ہے کہ آخر کربلا کا اتنا بڑا واقعہ کیوں رونما ہوا؟ اس واقعے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یزیدیوں کا فسق و فجور اور رقص و سرور گلشن اسلام کو اجاڑنے پر تل چکا تھا، لیکن یہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ناممکن تھا کہ وہ یزید جیسے ظالم و مضل، فاسق و فاجر اور ننگے انسانیت کی بیعت کو قبول کر لیتے اور اسلام میں موروثی بادشاہت کا نظام قائم ہو جاتا۔ اور رہی بات کربلا کو جنگ کا نام دینے کی، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سے جنگجو اپنے معصوم بچوں اور عورتوں کو لے کر میدان میں جاتے ہیں؟ اصل میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظمت کا مظاہرہ کیا اور بے سر و سامانی کے باوجود فسق و فجور اور باطل کے سامنے ڈٹ گئے۔ ویسے تو یزید کے کرتوتوں سے تاریخ اسلام کے کئی صفحات سیاہ ہیں، لیکن ان میں سے 3 ہر درجہ قابل مذمت اور اس کے لعین ہونے کا ثبوت ہیں۔ یزید کے 3 ایسے برے کام ہیں کہ جسے تاریخ اسلام رہتی دنیا تک نہیں بھول پائے گی اور نہ ہی یزید کو معاف کیا جا سکے گا۔ یزید کا سب سے پہلا اور بڑا سیاہ کارنامہ جو یزید نے انجام دیا وہ اہل بیت کی دردناک شہادت تھی، جنہیں جان بوجھ کر کربلا کے میدان میں پڑاؤ کرنے پر مجبور اور پیاسے رکھ کر اسی لیے شہید کر دیا گیا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہ کی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں یزید کا کیا قصور ہے؟ شہید کرنے کے لیے خط تو کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے لکھے تھے کہ اے عمرو بن سعد، اگر حسین بیعت کر لیں تو انہیں کوفہ بھیج دو اور اگر نہ کریں تو ان سے جنگ کرو۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ حکم دینے والا ابن زیاد تھا اور عمل کرنے والے عمرو بن سعد اور شمر تھے، لیکن یہ سوچئے کہ وہ عمل کس بات پر کر رہے تھے؟ جب یزید کو خبر ملی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے سے مدینہ جا رہے ہیں تو کیوں صحابی رسول کو بدل کر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد جیسا سفاک شخص کوفہ میں گورنر لگایا؟ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے ان کا سر مبارک یزید کو بھیجا گیا تو کیوں اس نے عبید اللہ کو شاباش دی؟ شہادتوں کے بعد جب شہدائے کربلا اور سید الشہداء کا سر مبارک اور اہل بیت کو قیدی بنا کر یزید کے پاس بھیجا گیا تو کیوں اس نے عبید اللہ ابن زیاد اور عمرو بن سعد اور شمر کو کوئی سزا کیوں نہ دی؟ کیوں واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید کی موت تک عبید اللہ ابن زیاد کو
کوفہ اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رکھا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3738 اور جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 3778 میں ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ابن زیاد کو پیش کیا گیا تو اس نے چھڑی سے ان کے دانت مبارک پر ضرب لگائی اور نازیبا الفاظ کہے۔ ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زیاد جیسا شخص اپنی مسند براجمان رکھنے کی وجہ یزید کے پاس آخر کیا تھی؟ یہ ساری باتیں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ یزید کی سرپرستی میں ہی واقعہ کربلا ہوا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3110 اور مسلم 6309 میں حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے والد کی شہادت کے بعد یزید کے دربار سے مدینہ پہنچا تو صحابی مسوران مخرمہ میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے پاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ہے، جو رسول اللہ کے بعد حضرت علی اور پھر حضرت حسن اور حضرت حسین کے بعد آپ تک پہنچی ہے، وہ آپ مجھے عنایت فرما دیں۔ مجھے ڈر ہے کہ بنو امیہ والے اس تلوار کو آپ سے چھین نہ لیں، لیکن میں نے کہا کہ جب تک میری جان ہے اللہ کی قسم میں اس تلوار کی حفاظت کروں گا۔ یزید کا دوسرا سیاہ کارنامہ یہ ہے کہ اس کی فوج نے مدینے پر حملہ کر کے وہاں ظلم ڈھائے۔ امام احمد بن حنبل جو کہ امام بخاری و مسلم کے استاد ہیں، ان سے ان کے شاگرد مہنا بن یحییٰ نے یزید کے مدینہ پر حملے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا یزید وہی جس نے مدینہ کے ساتھ وہ کرتوت کیے جس کی مثال نہیں ملتی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے مدینے کو بھی لوٹا۔ یزید کے مدینہ پر اس حملے کو واقعہ حرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں پر یزیدی فوج نے قتل عام کیا اور مدینہ کی حرمت کو پامال کیا۔ اسلامی تاریخ کا یہ ثانیہ یزید کی حکومت میں سن 63 ہجری میں پیش آیا۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت ختم کی اور اس سے الگ ہو گئے تو اس نے اہل مدینہ پر فوج کشی کی اور حرہ کے مقام پر اس فوج نے اپنے ڈیرے ڈال دیے۔ اس وجہ سے اس کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے، اور اس واقعے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی نہ بخشا گیا۔ کئی دن لوٹ مار اور قتل عام جاری رہا، یہاں تک کہ عام لوگ اپنے اپنے گھروں میں پناہ گزین ہو گئے۔ بہت سے صحابہ کو بھی شہید کر دیا۔ صحیح بخاری 2604، 2959، 4024، 4096۔ اور اس وقت مسجد نبوی میں سعید بن مسیب، جن کا شمار تابعین میں ہوتا ہے، موجود تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذان کی آواز شروع ہو جاتی تھی۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو میں قبر شریف سے اذان کی آواز سنتا تھا، پھر اقامت بھی ہوتی تھی اور میں اسی اقامت سے نماز پڑھتا۔ کئی دنوں تک مسجد میں میرے سوا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ کتب احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں اس کے دلائل موجود ہیں، جبکہ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ یزید کی فوج نے بہت سی پاک باز لڑکیوں کی عزت کو لوٹا اور 1000 صحابیات اور تابعیات بنا شادی کے حاملہ ٹھہریں۔ یہ روایت پڑھ کر تو روح ہی لرز جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ کر رکھے گئے اور مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی۔ صحیح مسلم میں 3319 سے لے کر 3339 تک تقریباً 20 ایسی احادیث ہیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا یا اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینہ والوں پر ظلم کیا تو اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ اس کے بعد یزید کا تیسرا گھناؤنا کام مکہ شریف پر حملہ کرنا تھا۔ مدینے سے فارغ ہونے کے بعد یزید کے حکم سے اس کی فوج نے مکہ مکرمہ کا رخ کیا، حرم کعبہ کا محاصرہ کیا
اور خانہ کعبہ شریف پر منجنیق کی مدد سے پتھراؤ کیا گیا۔ خانہ کعبہ شریف میں آگ لگی اور پردے جل گئے۔ حرم کعبہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جنت سے بھیجے گئے دمبے کے سینگ موجود تھے، وہ بھی اس واقعے میں جل گئے۔ اس بدبخت یزید کے ہاتھوں حرم شریف کی حرمت پامال ہوئی، صحابہ کرام کی توہین اور عطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے اس کے ناپاک ہاتھ رنگین ہوئے۔ اس کے بعد اس کو مہلت نہ ملی اور ذلیل و رسوا ہو کر مرا۔ جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کر یزید کی قصہ خوانیاں کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ غور کریں کہ آخری وقت میں اس کا انجام لعنتی کارناموں پر ہوا۔ اگر دل میں ذرا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت، مدینہ شریف اور مکہ مکرمہ کی محبت کی رمق موجود ہے تو فیصلہ خود کیجئے کہ آپ اپنی آخرت یزید کے ساتھ چاہتے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔